بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت نبوی کے واقعات میں بعض شخصیات ایسی ہیں جن کا تذکرہ مختصر ہونے کے باوجود دلوں پر گہرا اثر چھوڑ جاتا ہے۔ معبد رضی اللہ عنہا بھی انہی میں سے ایک ہیں۔ وہ ایک سادہ دیہاتی عورت تھیں جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک ویران مقام پر اپنے خیمے میں رہتی تھیں۔ ان کا تعلق قبیلہ خزاعہ سے تھا اور زندگی کا دار و مدار چند بکریوں اور مسافروں کی مہمان نوازی پر تھا۔ اس زمانے میں قحط سالی تھی، جانور دودھ نہیں دیتے تھے اور خوراک کی شدید کمی تھی۔ ایسے حالات میں بھی معبد کی شخصیت میں وقار، عزت نفس اور فطری مہمان نوازی نمایاں تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر پر تھے۔ آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ اور راہبر عبداللہ بن اریقط تھے۔ سفر کی تھکن، گرمی اور بھوک کے باوجود آپ کے چہرے پر سکون اور نورانیت نمایاں تھی۔ جب یہ قافلہ معبد کے خیمے کے پاس رکا تو معمول کے مطابق مہمان نوازی کے لیے کچھ مانگا گیا۔ معبد نے نہایت سادگی سے بتایا کہ قحط ہے، بکریاں کمزور ہیں اور دودھ کا کوئی امکان نہیں۔ یہ جملے اس وقت کی معاشی اور سماجی حالت کو بھی واضح کرتے ہیں اور معبد کی دیانت داری کو بھی۔ یہاں سے وہ واقعہ شروع ہوتا ہے جسے تاریخ نے بکری کے معجزے کے نام سے محفوظ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے کے ایک کونے میں کھڑی کمزور بکری کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بکری اتنی ناتواں تھی کہ چراگاہ جانے کی طاقت نہیں رکھتی تھی۔ معبد نے بتایا کہ یہ بکری دودھ دینے کے قابل نہیں۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا۔ یہ عمل ظاہری طور پر سادہ تھا، مگر اس کے پیچھے نبوت کی وہ طاقت تھی جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ چند لمحوں میں وہ بکری دودھ سے بھر گئی۔ اتنا دودھ نکلا کہ برتن بھر گیا۔ پہلے معبد کو پلایا گیا، پھر قافلے کے تمام افراد نے سیر ہو کر دودھ پیا۔ یہ واقعہ محض ایک کرامت نہیں تھا، بلکہ ایک مکمل پیغام تھا۔ بھوکے کے لیے رزق، پیاسے کے لیے شفا اور دلوں کے لیے یقین۔ معبد اس منظر کو دیکھ کر حیرت میں ڈوب گئی۔ ایک دیہاتی عورت جو فطرت کے قریب تھی، اس نے فوراً سمجھ لیا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے تو بکری بدستور دودھ دیتی رہی۔ یہ تسلسل اس معجزے کو مزید مضبوط بناتا ہے۔ یہاں پر ایک اہم نکتہ سامنے آتا ہے کہ معجزہ صرف لمحاتی نہیں تھا، بلکہ اس کے اثرات باقی رہے۔ یہی چیز اس واقعے کی منفرد خصوصیت ہے جو اسے دیگر واقعات سے ممتاز کرتی ہے۔ بعد میں جب معبد کے شوہر ابو معبد واپس آئے تو انہوں نے دودھ دیکھا اور حیران ہوئے۔ سوال کیا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا جبکہ قحط ہے اور بکریاں کمزور ہیں۔ یہاں معبد نے وہ الفاظ کہے جو سیرت کی کتابوں میں سنہری حروف سے لکھے گئے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ بیان کیا وہ نہ صرف ایک عورت کی گواہی تھی بلکہ ایک مکمل کردار نگاری تھی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ شخص نہایت حسین تھا، چہرہ روشن، آنکھیں گہری، پلکیں دراز، داڑھی گھنی، آواز میں ٹھہراؤ، گفتگو میں وقار، جسم متناسب، نہ بہت لمبے نہ بہت پست قد، خاموشی میں بھی رعب اور گفتگو میں کشش۔ یہ بیان کسی شاعر کا تخیل نہیں بلکہ ایک عام عورت کا سچا مشاہدہ تھا۔ یہی وہ بیان ہے جسے سیرت نگار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے بیان میں بنیادی حوالہ مانتے ہیں۔ یہاں پر حسن صرف ظاہری نہیں بلکہ باطنی بھی نظر آتا ہے۔ چہرے کا نور، اخلاق کی مٹھاس اور عمل کی سچائی۔ معبد نے کسی مذہبی وابستگی کے بغیر صرف آنکھوں سے دیکھا اور دل سے محسوس کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا بیان آج تک معتبر سمجھا جاتا ہے۔ جب ابو معبد نے یہ تفصیل سنی تو فوراً سمجھ گئے کہ یہ وہی شخصیت ہے جن کا چرچا مکہ میں ہو رہا ہے۔ یہاں سے معبد کے دل میں اسلام کی روشنی داخل ہو چکی تھی۔ اگرچہ اس وقت انہوں نے باقاعدہ اسلام قبول نہیں کیا، لیکن حق کی پہچان ان کے دل میں بیٹھ گئی۔ بعد میں جب مدینہ میں اسلامی ریاست قائم ہوئی اور حالات واضح ہوئے تو معبد اور ان کے شوہر دونوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کا یہ سفر محض ایک معجزے کا نتیجہ نہیں تھا بلکہ کردار، حسن اخلاق اور سچائی کا مجموعی اثر تھا۔ یہی وہ نکتہ ہے جو اس واقعے کو آج کے دور کے لیے بھی ایک مضبوط پیغام بناتا ہے۔ دین صرف باتوں سے نہیں پھیلتا بلکہ عمل، اخلاق اور خدمت سے دل جیتے جاتے ہیں۔ معبد کے لیے سب سے مؤثر دلیل وہ دودھ نہیں تھا بلکہ وہ شخصیت تھی جس نے دودھ کو ممکن بنایا۔
اس واقعے کا ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ اس میں خواتین کا کردار نمایاں نظر آتا ہے۔ معبد ایک دیہاتی عورت ہونے کے باوجود نہایت ذہین اور مشاہدہ رکھنے والی تھیں۔ انہوں نے جو تفصیل بیان کی وہ آج کے جدید تجزیاتی معیار پر بھی پوری اترتی ہے، جسمانی خدوخال، رویہ، گفتگو اور مجموعی تاثر۔ سب کچھ ایک متوازن انداز میں بیان کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ سیرت کے طالب علم اس بیان کو ایک مکمل پروفائل سمجھتے ہیں۔ اگر ہم اس واقعے کو آج کی زبان میں دیکھیں تو اس کی منفرد خصوصیات واضح ہو جاتی ہیں۔ ایک طرف انسانی ضرورت ہے، بھوک اور پیاس، دوسری طرف وسائل کی کمی، پھر ایک ایسا حل جو نہ صرف ضرورت پوری کرے بلکہ دل بھی بدل دے۔ یہ واقعہ سیرت نبوی کی اس حکمت عملی کو ظاہر کرتا ہے جس میں پہلے انسان کو راحت دی جاتی ہے، پھر حق کی دعوت دی جاتی ہے۔ بکری کا معجزہ بظاہر ایک سادہ واقعہ لگتا ہے، مگر اس کی گہرائی میں جائیں تو یہ توحید، نبوت اور رحمت کے کئی دروازے کھول دیتا ہے۔ یہاں طاقت کا مظاہرہ نہیں بلکہ رحمت کا اظہار ہے، کوئی دھمکی نہیں بلکہ عطا ہے۔ یہی وہ پہلو ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو منفرد بناتا ہے۔ معبد کی زندگی اس واقعے کے بعد بدل گئی۔ ان کا خیمہ جو پہلے ایک عام سا پڑاؤ تھا، تاریخ کا حصہ بن گیا۔ ان کا نام قیامت تک کے لیے سیرت کے صفحات میں محفوظ ہو گیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ جسے چاہے اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لیتا ہے، چاہے وہ ایک عام دیہاتی عورت ہی کیوں نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا تذکرہ اس واقعے کا ایک مرکزی پہلو ہے، مگر یہاں حسن کا مطلب صرف چہرہ نہیں بلکہ وہ حسن جو کردار سے جھلکتا ہے۔ جب ایک اجنبی عورت بلا کسی تعصب کے کسی شخص کی تعریف کرے تو وہ تعریف سب سے زیادہ معتبر ہوتی ہے۔ معبد کا بیان اسی لیے آج تک زندہ ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قدم انسانیت کے لیے آسانی لے کر آیا۔ سفر میں بھی تعلیم، بھوک میں بھی پیغام، اور اجنبی خیمے میں بھی ہدایت۔ یہی سیرت کا وہ حسن ہے جو ہر دور کے انسان کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ معبد کا مسلمان ہونا کسی وقتی جذبات کا نتیجہ نہیں تھا بلکہ ایک سوچا سمجھا فیصلہ تھا۔ انہوں نے حق کو پہچانا، اس پر غور کیا اور پھر قبول کیا۔ یہی اسلام کا اصل راستہ ہے، دل کی تسلی، عقل کی گواہی اور روح کا اطمینان۔ یہ واقعہ آج کے ناظر کے لیے بھی ایک دعوت ہے کہ وہ سیرت نبوی کو صرف کہانی کے طور پر نہ سنے بلکہ اس کے پیچھے چھپے پیغام کو سمجھے۔ اخلاق، خدمت، سچائی اور حسن سلوک وہ اوصاف ہیں جو آج بھی دلوں کو بدل سکتے ہیں۔ معبد کا واقعہ ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ ایک لمحہ، ایک ملاقات اور ایک اچھا کردار کسی کی پوری زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔